अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद मुस्तफ़ा और अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कनाडा से हाज़िर ख़िदमत। सलाम और आदाब कबूल कीजिए। आज का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प है। शुरू से आखिर तक दरख्वास्त है कि इसको देखते रहिएगा। आज के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर इमरान खान का सर-ए-फ़हरिस्त है और भुट्टो साहब का जो केस है वो जो लगने वाला है उसके मुतालिक है। और मनिका के बेटों का जो बयान वग़ैरह उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। बुज़दार सप्लायर है, ये मिठा जी कहते हैं, उस पे भी डिस्कस करेंगे। तो लेकिन प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं तमाम हज़रात को जो जर्नलिस्ट बरादरी है, उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप लोग तमाम मिलकर क्योंकि आप भी एक डॉक्टर कहलाते हैं। ये डॉक्टर जो होते हैं ना ये जो माशरे की नब्ज़ पे हाथ रखते हैं। तो इसलिए आप दरख्वास्त करें काज़ी साहब से कि ये जो 2 केसेज़ स्पेशली इमरान खान साहब का और दूसरा भुट्टो साहब का जो केस है ना, उसको ऑनलाइन दिखाएँ। ये नॉर्थ अमेरिका में सबको दिखाते हैं इस तरीके से, कोई भी जाके देख सकता है या आप ऑनलाइन में आपको लिंक आ जाता है और आप देख सकते हैं। उसका होता ये है फ़ायदा कि जब आप किसी आदमी कोई मुल्ज़िम को आप खुद देखते हैं ना उसको और जिरह के दौरान जब आप देखते हैं, तो आपको उसकी ऑब्ज़र्वेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो आप समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। अभी जो हम कहानी बताते हैं, तो वो एक की दूसरे की जो सुनी-सुनाई कह लें आप या जो अखबारों में आती हैं, रिसालों में आती हैं, उनकी मदद से हम बनाते हैं। लेकिन जब हमें पता चलेगा कि भई कल ये केसेज़ लग रहे हैं, यानी उनकी जो वेबसाइट है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा काज़ी साहब से भी कि इसको अपडेट भी करवाएँ अपनी वेबसाइट को, ताकि हमें पता चल जाए कि कल को कौन-कौन से केसेज़ लग रहे हैं। फिर उस पे आप हमें लिंक भेज दें, तो हम देख लेंगे। तो कि किस तरीके से उनकी जिरह होती है। तो उसके अंदर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त रहेगा कि हम एक्चुअल फिगर जो है ना, एक्चुअल पिक्चर जो है ना हम अवाम को दिखा सकते हैं, कि साहब ये हो रहा है। तो बहरहाल ये तो ऐसी बात है। बहरहाल अब सबसे बड़ी अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ यूथियों को कि अब रसगुल्ले मँगवा लो। इस केस में तो उसको सज़ा नहीं होगी, ये तो मैं बता दूँ। जो गंदा सा केस है ना तो लोग तो उल्टी-सीधी बातें कर रही हैं लड़कियाँ जो है ना जर्नलिस्ट, अरे या अल्लाह हम नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते? भई आप तो डॉक्टर हैं माशरे के, आप तो बताएँ सब कुछ बगैर उसके जैसे डॉक्टर पूछता है ना मरीज़ से कि भाई उसका क्या सिम्पटम्स हैं, क्या चीज़ है, तो वो बताता है। उसके अंदर कोई शर्म तो नहीं होती। अब आप कर ये हम अल्लाह किस तरह बताएँ कि वो बुशरा बीबी ये नाच रही थी नंगा डांस, ये ब्रेना डांस। ओ भाई बता दो जो आ रहा है उसको बताएँ आप, लेकिन आप किसी का फ़ेवर ना करें। आप न्यूट्रल खबर को जो है ना आप बताएँ। जर्नलिज़्म ये है, जर्नलिज़्म ये नहीं है। मैं देखा बहुत ऑब्ज़र्व किया माइन्यूटली इमरान खान के मुतालिक मैं ये बता दूँ कि अगर वो ये बात सच कह रहा है ना कि मैं उससे बुशरा बीबी से पहले नहीं मिला निकाह से पहले, अगर उसकी बात सच है क्योंकि वो कुरान के हवाले दे रहा है और मैं उसकी बात यकीन करता हूँ इसलिए कि जो कुरान का हवाला देगा ना, वो झूठ नहीं बोल सकता। क्योंकि इसलिए कि वैसे ही उसको बेचारे को मार तो पड़ रही है अल्लाह की। लेकिन अगर कुरान को भी बीच में झूठ बोलेगा ना, तो वो फिर तबाह बर्बाद हो जाएगा, जो भी होगा। तो अगर हम उसको अज़्यूम कर लें कि वो सच बोल रहा है, हम इसको एनालिसिस भी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक को करेंगे कि भई वो सच बोल रहा है तो क्या क्यों मैंने ऐसी बात कही? मैंने इसलिए बात कही कि वो सच्ची बात कह रहा है। वो जब वो बुशरा बीबी के घर जाता था, वो कमज़ोर अक़ीदे का तो है, इस बात कन्फर्म्ड है। शुरू से हमने सुना कि बॉल भी करता था तो किसी से पढ़वा लेता था कि यार कुछ जंतर-मंतर जो भी होता है कि भई यार मैं कामयाब हो जाऊँ। तो उसको ये मिल गई औरत, इसके पास जाता था वो, तो वो फिर वज़ीफ़े वग़ैरह तो वो नक़ाब ओढ़े रहती थी और चश्मा लगाती थी। वो इसके लिए नहीं थी, वो हर एक के लिए थी। वो एक पीरनी बन गई थी। तो वो इसलिए इसके अंदर आप ये शुबा ना करें कि भई वो एकदम से ताल्लुकात हो गए और वो नहीं। ये बात सही कह रहा है किस तरीके से इमरान खान कि उसने उसी दिन फिर देखें बात ये होती है कि अगर जो शादी करे ना इसका मतलब शरीफ आदमी है। क्योंकि उसको शादी की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो तलाक भी हो गई थी उसको, खुला खाता था, कोई बात नहीं था मसला कौन पूछता है? और उस पाकिस्तानी माशरे में कौन पूछता है? और वज़ीर-ए-आज़म भी था। लेकिन उसने एक अच्छा काम किया कि निकाह कर लिया। अच्छा फिर आप ये देखिए कि उसने फिर निकाह पे निकाह जो है ना ये भी टेक्निकली नॉकआउट है, मतलब सही नहीं है। इसलिए कि उसको वहम आ गया था कि देयर इज़ सम टाइप ऑफ एम्बिग्यूइटी कि हो सकता है कि शरई तौर से कोई इसके अंदर ख़िला रह गया हो, तो उसको भी पूरा कर लें, दोबारा निकाह करवा लिया उसने। अब वो थोड़ा-सा पीरियड है,
جو اگر کہیں بھی اس کو ذرا، اگر ہم کہیں ذرا، لیکن وہ تو اللہ ہی معاف کرنے والا ہے نا. ایسے بہت لوگ ہیں جو زنا کرتے رہتے ہیں سارے دن ساری رات، تو اللہ ان کو بھی معاف کرے گا اگر انہوں نے معافی مانگی تو لیکن کہنے کا مقصد یہ اس طرح بےعزت نہ کرو کسی کو، وہ نہ کرو، ذلیل نہ کرو، میں یہ کہتا ہوں. تو بہرحال میرا تو بھائی یہی خیال ہے کہ یہ جو ہے نا، پھر اس کے آپ ملازم کی بات سن لیں، وہ بھی ڈھونگ گے پورا. نمبر ایک بات، روتا ہوا آیا، دہاڑے مار مار کے رو رہا. بھائی تجھے رونا آ رہا ہے، جن کا کیس تھا ان کو تو رونا آیا نہیں، وہ تو ہنسی خوشی انجوائے کر رہے ہیں، ہمارے پوری پیسوں کی بارش ہو رہی ہے ان کے اوپر. تمہیں کیوں رونا آ رہا ہے؟ 35 سال سے تم رہ رہے ہو، تمہیں اب آیا رونا؟ تمہیں تو پہلے رونا آنا چاہیے تھا نا. تمہاری بہن یہ تو نہیں تھی کوئی بھی، بشرا آپا جو تھی وہ بہن تو نہیں تھی نا، بہن پہ بھی نہیں روتے لوگ تو. اب وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. ایکچولی جو ہوتا ہے نا، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بیڈ روم کو اگر آپ کھٹکھٹائیں 3 دفعہ کھٹکھٹائیں، بلکہ دروازہ مین دروازہ بھی اگر آپ کھٹکھٹائیں 3 دفعہ کھٹکھٹائیں، اگر کوئی جواب نہیں آتا آپ چلے جائیں، دوبارہ آئیں. تو یہ طریقہ ہے. اب نئی چیزیں آ گئی ہیں، آپ ٹیلی فون کر کے آ سکتے ہیں، ٹیلی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اب یہ اندر کیوں گیا؟ جب اس کے پاس ٹیلی فون تھا تو ٹیلی فون ہی کر لیتا اس کو، بیوی کو، بشرا بیوی کو ٹیلی فون کر کے کہہ سکتا تھا کہ اب صاحب کا فون آیا تھا، آپ نہیں اٹھا رہی. اندر کیوں گیا؟ اور 4 دفعہ گیا، 4-5 دفعہ بلکہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ اس کو وہ بھی پڑی، ڈانٹ بھی پڑی کہ بھائی تم اندر کیوں آئے ہو. جب ایک دفعہ ڈانٹ پڑ جاتی ہے تو دوبارہ نہیں جاتا آدمی، سوچتا ہے کہ یار یہ اس نے صحیح کہا. تو یہ مجھے بالکل فراڈ لگ رہی بات. اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے کہ بھائی یار یہ جو ہے نا اس نے اس کو دیکھا ہے، برہنہ دیکھا ہے. غلط ہے. اس طریقے سے یہ بہت بڑا. دوسری بات یہ ہے کہ اب تھوڑا سا اگر جج یہ کہہ دیں نا، تھوڑا جج یہ کہہ دیں کہ اگر تمہارا بیان غلط ہوا تو سزائے موت تمہیں بھی ہو سکتی ہے، بھاگ جائے گا. یہ کیس اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے اندر جج امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہ بھائی جس نے وہ کیا ہے نا، الزام لگایا، اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر وہ ثابت نہیں کر سکا تو وہ سزا کا حقدار ہوگا. تو یہ بات ہے. اب خاور مانیکا کے بیٹے کا بیان، بھائی ظاہر ہے جس کی فیملی تباہ ہوئی ہے تو وہ تو بچوں کو تو غصہ آتا ہی ہے نا. آپ کتنا بھی باتیں بنا لیں لیکن بچوں کو جب فیملی تباہ ہو جاتی ہے نا، سب سے زیادہ اثر بچوں کو پڑتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ان کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے. تو اگر وہ بیان دے رہا ہے تو دینے دو، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا بھٹو صاحب کا جو کیس ہے وہ بھی لگ رہا ہے، میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر یہ آن لائن ہو جاتا ہے تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. لیکن میری یہ ازمپشن ہے، بلکہ وہ ہے سوچ ہے صرف خالی، اس لیے کہ عدالت کا کیس ابھی اسٹارٹ بھی نہیں ہوا. لیکن اگر اللہ کرے وہ بھٹو صاحب بری ہو جائے، مطلب ان کے اوپر سے یہ دبا ہٹ جائے، اور ہٹ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کو نیشنل ہیرو کا خطاب ملنا چاہیے. نمبر ایک بات یہ. دوسری بات یہ ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ ضیاء الحق تھا. یہ چمچے تھے نا اس کے. اصل جو وہ دلوائی سزا اس نے ضیاء الحق نے دلوائی. اس کے اندر کہتا ہے ہسٹری کے اندر یہ باتیں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں کہ اگر ایسی بات ہوتی ہے تو جو مرا ہوا ہوتا ہے نا اس کی لاش نکال کے اس کو اس پہ دیتے ہیں، سولی پہ چڑھاتے ہیں، یا کووں کو کھلا دیتے ہیں، یا اس کی قبر پہ جوتوں کی بارش کروائی جاتی ہے. مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے وہ تو مر گئے، وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گئے، دونوں ہی مر گئے. لیکن سمبولک ہوتا ہے کہ دوسرے ڈر جائے. معاشرے کے اندر جب تک آپ کو ڈر محسوس نہیں ہوگا نا تو اسی طریقے کی باتیں ہوتی رہیں گی، روز وہ ہوں گے. آپ کو جب آپ کا ابھی تک میں حافظ صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں، قاضی صاحب سے، دونوں سے، کہ سر آپ نے کیسز سارے کھول دیے، سب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ اگر نہیں ہوا نا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے. جیسے سر محل کا ہوا تھا نا ختم، اب وہ تو دندناتا پھر رہا ہے. کون؟ زرداری. وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو کوئی کیس ہی پروف نہیں ہوا. وہ صحیح کہہ رہا ہے. نواز شریف بھی کہہ رہا ہے کہ میرے کو کوئی کیس ہی پروف نہیں ہوا. جب تک آپ کریں گے نہیں تو پھر کیوں بٹھا رکھے ہیں تین جو ڈپارٹمنٹ سے؟ آپ نے نیب بٹھا رکھا ہے، ایف آئی یو بٹھا رکھی ہے، پولیس بٹھا رکھی ہے. اس کو ری آرگنائز کریں، اس کو نئے نئے لوگ لے کے آئیں، ان کو پہلے سب کو نکال دیں، ریٹائرڈ کر دیں سب کو، کیونکہ اچھے لوگ بھی ہیں. یہ تو صرف آپ رشوت کا ریٹ بڑھ رہا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں. آپ تو خود سمجھدار لوگ ہیں. اب عوام اس پہ تائید کریں گے کہ بھائی اس کو جو ہے نا ابھی یقین مانے پولیس کے چنگل میں یا ایف آئی کے چنگل میں یا نیب کے چنگل میں اگر کوئی لڑکی گئی نا کنواری تو وہ پھر حملہ ہی نکلتی ہے وہاں سے. استغفر اللہ، میں یہ بالکل کہہ رہا ہوں جو میں نے بھائی سنا ہے، بتا رہا ہوں. خیر اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے کہ اسلام، کیونکہ یہاں تو آپ کر لو گے انجوائے،
لیکن اللہ کے پاس تو تمہیں ڈنڈا پڑے گا ٹھیک ٹھاک. اب جو بہت امپورٹنٹ ہے نا بزدار کا، یہ مرزا صاحب نے خبر دی، کسی کی ریفرنس سے دی ہے کہ وہ سپلائی تھا، وہ لڑکیاں سپلائی کرتا تھا عمران خان کو. اب سوچنے والی بات ہے، کیا ایک تو 70 سال کے بعد سیکس کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ کھانے کی طرح ہوتی ہے نا، سیکس کی ریکوائرمنٹ بھی ایک جیسے کھانا ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ باڈی کی، لیکن اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں ہر چیز کی. یہ تھوڑی ہے کہ بھائی ہر چیز میں بس وہ شروع ہو جائے تو اس کے لیے لڑکیاں لائی جا رہی ہیں. بھائی لڑکیاں تو ویسے ہی سارے ہر دوسرا آدمی دلہ ہے پاکستان کے. اللہ معاف کرے میں نے لفظ استعمال غلط کر لیا، لیکن سپلائر ہے وہ. کیا ہے کہ آپ کوئی بھی کام نکلوا لیں، لڑکی لے کے جائیں ساتھ، کام آپ کا ہو جائے گا 2 منٹ کے اندر. تو یہ باتیں غلط ہیں، ٹوٹلی غلط ہیں. یہ اس قسم کی بات جو ہے نا کہ ایک لڑکی سپلائر کو آپ نے چیف منسٹر بنا دیا اس لیے کہ وہ عمران خان کو لڑکیاں سپلائی کرتا تھا. پھر شادی کیوں کی اس نے اگر وہ اتنا گندا تھا؟ نہیں غلط ہے. بزدار جو تھا نا وہ ڈفر تھا، یہ اس کو پہچان نہیں ہے اور عمران خان کو. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ تھے فیض وغیرہ، جنرل فیض، وہ تھا جو تھا ماسٹر مائنڈ، اس نے کیا سارا. وہ کہتا تھا اس کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ یہ انکار کر سکے. یہ ابھی بھی نہیں انکار کر سکتا. وہ بڑھ گیا جو ہے وہ لڑتا رہتا ہے، لیکن اس کو کبھی ایک دفعہ ڈانٹ نہیں پلائی کہ خاموش میں ہوں چیئرمین، خبردار جو بولا کوئی دوسرا. یہ بہت بڑی ویکنس ہے اس کی، یہ میں بتا دوں. تو بہرحال اگر آپ سمجھ گئے کہ اگر یہ کیس جو لڑکیوں کے گرد گھوم رہا ہے کہ بھائی وہ 40 دن تک وہ برینا ڈانس کیا اس نے اور بلی چڑھائی خون کی، یہ سب کہانی ہوتی ہے ایکچولی کہ اس کی تصویریں رکھیں چیف آف دی آرمی اسٹاف کی. کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو بچا لیا، ویسے ہی بچا لیا. اس سے اگر مرنا ہوتا نا تو انڈیا کے سارے مروا دیتے آپ، یا دنیا کے آپ اسرائیل کے مروا دیں اگر اتنی طاقت ہے آپ میں. نہیں مروا سکتے نا، نیچر کے خلاف ہے بات، نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ساری باتیں غلط ہیں. اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو صرف. یہ جو شرک ہے، جادو وغیرہ، یہ کفر ہے، اس کے پیچھے مت جاؤ. یہ سب باتیں اس نے کون سا دیکھا تھا جس صحافی نے یہ پروگرام بنایا سب اپنے پیسے کمانے کے چکر میں کہ 40 دن تک اس نے دیکھا تھا ڈانس، اس صحافی نے دیکھا تھا. جھوٹ، ہر چیز جھوٹ. اب اصل میں پاکستان کی سیاست بھی ایسی گندی ہے کہ جس کے خلاف آپ پڑ جائیں نا سارے تو اس کو پڑ جاتے ہیں. فیملیز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے کسی سے غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، اس کے پیچھے اس طرح پڑتے ہیں. فیملیوں کے اندر ہوتا ہے، عام سی بات ہے. اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، رسوا کر دیتے ہیں بری طریقہ. اور یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ میں بتا دوں. اس قوم پہ اللہ نہ کرے بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. اگر پتہ نہیں ہے تو آپ بولیں نہیں. تو میرا خیال ہے اگر یہ کیس صحیح طریقے سے ہینڈل کیا نا اس نے، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان خود پھنس جاتا ہے. سادہ آدمی ہے نا، خود پھنس جاتا ہے. اگر یہ چالاک ہو نا تھوڑا سا تو یہ نکل جائے اس میں. اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو، ایک فائنل پریڈکٹ میں کر دیتا ہوں، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. اگر یہ سارے کیسز میں سے نکل گیا نا باعزت یا مطلب جس طرح بھی ہو، تو یقین مانیے یہی لیڈر یہی صحیح کرے گا پاکستان. اور اگر نہیں نکلا تو پھر اس کا قبرستان وہی ٹھکانا ہے اس کا. اللہ سب کا ہی قبرستان ہی ہے ویسے تو ٹھکانا، اللہ نہ کرے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات لائے پاکستان کے اندر، اور آرمی اور عوام مل کے چلے تاکہ طاقت بڑھ جائے نا ہماری. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور پروگرام اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا. شکریہ.